بھارت کے جھوٹے بیانیے کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری میدان میں آ گئے۔ سفارتی محاذ پر مودی کو دھول چٹانے کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی نیو یارک پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو امریکہ میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی قیادت کریں گے۔ شہری رحمان سمیت وفد کے دیگر ارکان کل نیو یارک پہنچیں گے۔ وفد میں ہنا ربانی گھر، مصدق ملک، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، بشرا انجم بٹ شامل۔ پارلیمانی وفد میں تہمینہ جنجوعہ، جلیل عباس جیلانی بھی شامل۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد امریکہ میں اہم ملاقاتیں کرے گا۔ وفد کے دورہ امریکہ کا مقصد دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرنا ہے۔ پاکستانی پارلیمانی وفد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کرے گا۔ Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty an absolute red line for us. The recent Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables. Our response, both on the ground and in the air, left India completely baffled and shell-shocked. بھارت کو پانی بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ دہشت گرد ٹولہ بھارت کے کہنے پر معصوم لوگوں کا خون بہا رہا ہے۔ مٹھی بھر دہشت گردوں کو ترقی کا عمل روکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسروں اور امن جرگے سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا، نئی دلی نے پہلگام واقعے کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی۔ پاکستان نے صرف جواب نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ بھارت سے 1971 کا بدلہ لے لیا۔ ہم نے امن کے لیے سیز فائر قبول کیا۔ بلوچستان کے جو لوگ بھٹک گئے ہیں انہیں قومی دھارے میں لانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم کا بلوچستان کے لیے ترقیاتی بجٹ کا 25% مختص کرنے کا اعلان۔ جنوبی ایشیا میں مسئلہ کشمیر سمیت بہت سے تنازعات ہیں جو کبھی بھی بے قابو ہو سکتے ہیں۔ نظریاتی یا علاقائی اختلافات کو دبانے سے انہیں حل نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا شنگری-لا ڈائیلاگ سے خطاب۔ کہا، ایشیا پیسیفک 21ویں صدی کا جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے۔ جنوبی ایشیا کو ایشیا پیسیفک استحکام کی بات چیت سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ عدم اعتماد کی فضا میں کوئی میکانزم کام نہیں کرتا۔ کرائسس مینجمنٹ کے لیے اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ بڑھائی جانی چاہیے۔ بھارتی جرنل کا لڑاکا طیارے گرائے جانے کے اعتراف کے بعد مودی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ۔ کانگریس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے اور جنگ بندی کی شرائط سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کانگریس کے صدر ارجن کھرگے نے کہا کہ ٹرمپ بار بار جنگ بندی کا معاہدہ کرانے کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن مودی وضاحت دینے کی بجائے انتخابی مہم کی آڑ میں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ہاتھوں تباہ ہونے والے جنگی طیاروں کی تفصیلات سامنے لائی جائیں۔ Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet Why? Yeah, why? Yeah, why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made. بھارتی فوج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کے پاک فضائیہ کے ہاتھوں طیارے گرنے کے اعتراف پر بھارتی صحافی مودی سرکار اور فوج پر برس پڑے۔ معروف صحافی پنکج پشوری نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ سنگاپور کے بزنس نیوز چینل نے بھارتی طیارے گرائے جانے کی بڑی بریکنگ دے کر بھارتی میڈیا کی اہلیت پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ڈھیروں نیوز چینلز اور اخبار لڑاکا طیارے گرنے کی تصدیق کرنے میں ناکام رہے۔ راجیہ سبھا کی رکن ساگریکا گھوش نے سوال کیا کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے یہ سچ پہلے بھارتی شہریوں کو کیوں نہیں بتایا؟ پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں سے کیوں چھپایا گیا؟ Bangladesh, I'm not the generation which saw us part, us two brothers part. My pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain, who don't understand this issue that happened with us. We intend to work on it. It's not something that can happen overnight.
but definitely we will work on it. We'll keep investing on. We can work together. We can do things together. پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ہمیں علیحدہ ہوتے دیکھا. کسی بھی طرح ہمیں اس کا درد کا مداوع کرنا چاہیے. صدر آصف علی زرداری کی پاکستان اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب سے گفتگو. کرکٹرز اور دونوں ٹیموں کے آفیشلز کے ساتھ مصافحہ بھی کیا. صدر زرداری نے کہا آج کی نسل علیحدگی کے درد کی کیفیت کو نہیں جان سکتی. دونوں ملکوں کی نوجوان نسل میں رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے. بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم بطور سفیر پاکستان کا دورہ کر رہی ہے. حالیہ سیریز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی زیادہ اچھی رہی. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا آج برطانیہ روانگی کا امکان. صاحبزادے حسن نواز کے ہمراہ لندن جائیں گے. نواز شریف دورے کے دوران اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں گے. پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی 52 سیالکوٹ پر ضمنی انتخابی دنگل. سمریال کے پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کا جوش و خروش. مسلم لیگ نون کی ہنا ارشد وڑائش اور تحریک انصاف کے فاخر نشاد گھمن میں کڑا مقابلہ متوقع. ووٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری. معذور ووٹرز نے بھی ووٹ کاسٹ کیا. دوسری جانب پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ کا نون لیگ کو دھاندلی کا تانا. کہا نون لیگ والے فارم 47 تیار کرنے کے ماہر ہیں. پیپلز پارٹی اس الیکشن میں کم بیک کرے گی. میں کسی بھی ڈیل کا قائل نہیں ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کے اقدامات سیاسی نہیں تھے, وہ جرائم تھے. 9 مئی جرم تھا, کرپشن جرم ہے, سازش کرنا, سائفر والی سازش کرنا, یہ سب جرائم ہیں. یہ سیاسی مسلطوں کی نظر ہو رہے ہیں. کسی کا یہ سیاسی حق نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر کو آگ لگائے اور پھر کہے کہ یہ میرا سیاسی حق ہے. سانحہ 9 مئی, سائفر سازش اور حدود اللہ توڑنا سیاسی اقدامات نہیں جرائم ہیں. اس سے آپ بانی پی ٹی آئی کے لیے ڈیل کا قائل نہیں. عید سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی خبروں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کا رد عمل. ملک احمد خان نے کہا دیکھ رہا ہوں بانی پی ٹی آئی کے جرائم سیاسی مصلحتوں کی نظر ہو رہے ہیں. مزید کہا پانی میرا مسئلہ ہے, میری زندگی ہے, اس پر بھارت سے جواب مانگا ہے. ہم امن کے دائی ہیں, خطے کو جنگ میں دھکیلنا ہمارا مقصد نہیں. بھارتی میڈیا مودی حکومت کی ایما پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. بھارت پہلگام واقعے پر الزام تراشی کی بجائے شواہد دے. پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے. پیٹرول 1 روپیہ فی لیٹر مہنگا. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان. پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ. خیبر پختونخوا حکومت کی 13 جون کو بجٹ پیش کرنے کی تیاری مکمل. صوبائی بجٹ کا حجم 2000 ارب روپے ہوگا. مشیر خزانہ مزمل اسلم نے متوقع بجٹ کے اعداد و شمار بتا دیے. کہا اخراجات کی مد میں 1800 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا. ترقیاتی فنڈز میں 40% اضافہ ہوگا. تعلیمی ایمرجنسی اور ضم اضلاع پر خصوصی توجہ دی جائے گی. صحت کارڈ کی سہولت میں وسعت. بس سروس میں بہتری لائی جائے گی. وقت کم, مقابلہ سخت. عید قربان میں چند روز باقی. مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی. اتوار کی چھٹی کی وجہ سے شہریوں کی بڑی تعداد من پسند جانور خریدنے پہنچ گئی. سرگودا کی مویشی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور. سلطان, ٹائیگر, فخر سرگودا اور بلیک پینتھر نے دھوم مچا دی. 50-50 من وزنی بیلوں نے شہریوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. قربانی کے جانوروں کی قیمتیں 7ویں آسمان پر. مہنگائی کی چکی میں پسے سفید پوش طبقے کے لیے قربانی کے فریضے کی ادائیگی مشکل ہو گئی. بکرے اور دمبے انتہائی مہنگے ہونے کی وجہ سے اجتماعی قربانی کے رجحان میں اضافہ. گزشتہ سال 25,000 روپے والی اجتماعی قربانی 30 سے 35,000 روپے تک پہنچ گئی. اسلام آباد میں اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے والوں کو فی کس 50,000 روپے دینا پڑیں گے. شہری کہتے ہیں اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا بھی مشکل ہو گیا ہے. مہنگائی نے بڑی عید کی خوشیاں بھی ماند کر دیں. گوشت کی تیاری میں استعمال ہونے والے سبز اور خشک مسالہ جات کے قیمتیں بڑھ گئیں. پشاور میں پیاز اور ٹماٹر 80 روپے کلو فروخت ہونے لگے.
لاہور اور کراچی میں لہسن 600 سے 800 روپے کلو فروخت، لاہور میں لیمو 600 روپے کلو ہو گیا، سبز مرچ 160 روپے فی کلو ہو گئی، کھیرے کی فی کلو قیمت 50 سے 90 روپے ہو گئی، کراچی میں 500 روپے فی کلو بکنے والا ادرک 800 روپے کلو ہو گیا، لہسن 600، سبز مرچیں 220 اور ٹماٹر 100 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ شہر قائد میں لیمو کی قیمت 800 سے 1000 روپے ہو گئی، شہری پھٹ پڑے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے متعدد اضلاع میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ دوسری جانب ملکہ کوثر مری میں رنگ بدلتا موسم، کبھی بارش تو کبھی دھوپ، ابر رحمت سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں عید الاضحیٰ سے قبل وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ اسرائیل کی ایک اور ہٹ دھرمی سعودی عرب سمیت عرب وزرائے خارجہ کو راملہ جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ عرب ممالک کی اسرائیلی اقدام کی سخت مذمت، کہا یہ اسرائیلی حکومت کے تکبر کی علامت اور عالمی قوانین کی بے توقیری ہے۔ دوسری جانب حماس نے امریکہ کے جنگ بندی معاہدے کی تجویز پر جواب جمع کرا دیا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء اور انسانی امداد کی فراہمی کی شرط شامل۔